جیسے وہ جو مولا رات کی تاریکی میں اب مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تو لڑائی اور جھگڑے کی آواز آئی، اور اس لڑائی جھگڑے کی آواز کے ساتھ مار پیٹ کی بھی آواز آئی، اور تیزی کے ساتھ مولا اپنا راستہ بدل کے اس گلی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی ایک دوسرے کا تقریباً گریبان پکڑے ہوئے، اور ایک آدمی کا چہرہ اس میں بہت سرخ نظر آ رہا۔ مولا قریب پہنچے، اس دوران یہ شور کی آواز سے بہت سارے اور لوگ گھروں سے نکل آئے، اور ایک مرتبہ ان آنے والوں نے پہلے تو جھگڑا کرنے والوں کو الگ کی۔ یہ اسلام کی ایک بہت اہم روایت، اہم کا مطلب اس سے بہت سے مسئلے نکلتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا گیا، پوچھا گیا کیا بات، تو پتا چلا کہ جس کا چہرہ سرخ، ایسا لگ رہا ہے اس کو مارا گیا، اس نے کہا کہ مولا میں کپڑا فروش ہوں، اور اس آدمی نے مجھ سے ایک کپڑا خریدا تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ آج یہ اس کی قیمت دے گا مجھے۔ جب میں اس کے پاس پیسے لینے گیا تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کل آنا پرسوں آنا۔ میں نے منع کر دیا، وعدہ آج کا، تم صاحب حیثیت بھی آج دینا۔ تو یہ پیسے تو کیا دیتا، الٹا اس نے میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی، 9 تھپڑ، تھپڑ کھانے والا بھی گر رہا تھا، 1 2 3 9 تھپڑ اس نے مارے۔ مولا 9 تھپڑ۔ مولا نے کہا اچھا یہ مسئلہ، ابھی اس میں 2 چیزیں آ گئی، ابھی طے ہوتا، تم نے اسے کپڑا دیا، کوئی گواہ ہے؟ کہا ہے۔ اس نے اپنے گواہوں کے نام بتائے جو اسی علاقے میں رہتے، ثابت ہو گیا کہ کپڑا بیچا گیا۔ مولا نے کہا ٹھیک، پیسے تو اس کو دینا، اب اس کے بعد جو اس نے تمہارے تھپڑ مارے پیسے دلوا دی، اب تم بدلا لو، اور اتنے ہی کس کے اس کے 9 تھپڑ لگاؤ۔ اس نے کہا نہیں مولا ختم کیجئے معاملہ، بات ختم کیجئے، ہم دونوں دوست ہیں، پرانے تعلقات ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کبھی کبھار گرما گرمی ہو جاتی، میں نے اس کو کپڑا دیا، مجھے پیسے مل گیا، معاملہ ختم۔ مولا نے کہا ختم نہیں ہوگا معاملہ، اگر تم نے اپنا حق معاف کر دیا تب بھی اس کے اوپر حق خدا باقی۔ ایک مومن پر اس نے ہاتھ کیسے اٹھایا، تم جاؤ اپنا راستہ لو، اب میں اسے تھپڑ ماروں گا۔ اور مولا نے غلام کو بلوائے جو سزائیں نافذ کرتا، اور کہا کہ اس کے چہرے پہ وہ 9 تھپڑ مارو کہ اگرچہ مظلوم اسے معاف کر چکا مگر گناہ اپنی جگہ باقی، اس کے بدلے اور باقاعدہ اس کے 9 تھپڑ کس کے مدینے کی اسی گلی میں لگوائے گئے۔ اور یہاں سے ایک اصول بنا کہ اگر کبھی 2 آدمیوں کے جھگڑے میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو اور پھر بعد میں طے ہو جائے اور ایک اپنا قصور معاف کر دے تو کیا عدالت سے بھی وہ کیس ڈسمس ہوگا؟ جی نہیں۔ ایک اور اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے، لیکن وہ رسول کے زمانے کا، چوری کا واقعہ، کہ ایک آدمی نے دوسرے کے گھر چوری کر دی، جس کے گھر چوری ہوئی اس نے پہلے چور سے کہا کہ تم پکڑے گئے ہو، میرا مال واپس کرو، منع کر دی، وہ رسول کے پاس گئے، پیغمبر نے باقاعدہ کوर्ट عدالت قائم کی، دونوں کو بلائے، گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ چور نے چوری کی تھی۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے غلام سے کہا تیار ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹنے پر، تو جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی وہ گھبرا گئے، وہ بھی ایک لباس چرائے گئے تھے، زیادہ کچھ نہیں۔ کہا اللہ کے رسول ایک میرے جوڑے پر اس کا ہاتھ کٹے گا؟ کہا ہاتھ کٹے گا۔ کہا میں نے معاف کی، مجھے جوڑا بھی نہیں چاہیے، کیس بھی نہیں، کورٹ بھی نہیں، کچھ نہیں، ہمارا اس کا مسئلہ ختم۔ پیغمبر نے کہا لباس تیرا تھا وہ تو نے چھوڑ دیا، چلو ٹھیک ہے وہ اس کے پاس رہے گا، وہ نہیں مانگا جائے گا۔ ویسے ہی اگر ہم کسی کو تحفے میں دے دیں اسلام کو کیا ہے؟ ہاتھ کٹ کے رہے گا، انگلیاں کٹیں گی۔ کہا میرے لباس کی وجہ سے میں معاف کر رہا ہوں؟ کہا پہلے معافی ہو سکتی، ایک بار حاکم شرع کے پاس کیس آ جائے، حقوق الناس معاف ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے، مگر گناہ بھی تو اس نے کیا، اور اس چوری کے گناہ کی سزا ہاتھ کٹنا ہے، ہاتھ کٹوایا گیا اس کا۔ تو یہ 2 الگ چیز، لباس ہم نے چرایا واپس کر دے، یہ ہو گئی قضا، مگر جو اصل گناہ اس کے لیے انگلی کٹے گی۔ تھپڑ مارے گئے پیسے نہ دینے پر، پھر پیسے دے دے، یہ ہو گیا قضا، مگر 7 تھپڑ 9 تھپڑ اتنے گن کے لگائے جائیں گے، یہ ہے توبہ۔ تو وہی چیز جو ابھی قضا نماز میں سن، ہم نے صبح کی نماز قضا کی تو دوپہر کے وقت ہمیں 2 کام کرنا، ایک تو وہ نماز پڑھے، توبہ کریں کہ ہم نے غلط کہا، اور ان 2 میں سے جو بھی چھوڑ دیں گے اس کی سزا